ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا جس کا نام رگھوناتھ تھا۔ رگھوناتھ زیادہ امیر تو نہیں تھا مگر ایماندار، محنتی اور سیدھا انسان مانا جاتا تھا۔ اس نے 2 شادیاں کی پتلی۔ پہلی بیوی کا نام شانتا تھا جو بہت نرم دل اور نیک عورت تھی۔ دوسری بیوی کا نام کملا تھا جو ظاہری طور پر بہت خوش مزاج لگتی تھی مگر اندر سے چلک اور دل کی پوری تھی۔ شانتا سے رگھوناتھ کی ایک بیٹی ادا ہوئی جس کا نام گوری رکھ گیا۔ گوری چھوٹی سی تھی جب اس کی ماں شانتا بیمار ہو گئی اور ایک دن دنیا سے چلی گئی۔ گوری کے لیے ماں کا پیار صرف یاد بن کر رہ گیا۔ ہمیں دن سے ہماری زندگی بدل گئی۔ کملا جو دوسری بیوی تھی، اس نے اپنے 2 بچون کو تو پیار دیا لیکن گوری کو ہمیشہ سوتیلا سلوک دیا۔ کملا کہتی، یہ میری بیٹی نہیں ہے، اس سے کام کرو، نوکرانی کی طرح رہے گی یہ یہاں۔ چھوٹی سی گوری دن بھر گھر کے کام کرتی، صبحان اٹھا کر پانی بھر کی لاتی، چولہا جلتی، سبزی کاٹتی، کپڑے دھوتی اور جانوروں کو چارہ دیتی۔ کملا کے اپنے بچے کے لتے کاڑتی رہتے ہیں مگر گوری کے لیے کھیلنے کا وقت نہیں ہوتا۔ اگر کبھی وہ تھوڑی دیر خوش ہو کر کھیلنے لگتی تو کملا گال کر کہتی، تو کیا رانی ہے، چل کام کر ورنہ کھانا بھی نہیں ملے گا۔ گوری چپ ہو جاتی ہے۔ اسے دل میں بہت درد ہوتا مگر اسے ماں کی ایک بات یاد آتی، بیٹا مشکل وقت میں صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ گوری یہ سوچ کر اپنے آنسو سوچ لیتی اور پھر سے کام میں لگ جاتی ہے۔ گاؤں کے لوگ کبھی کبھی دیکھتے کہ یہ چھوٹی لڑکی کتنی محنت کرتی ہے اور پھر بھی کبھی شکار نہیں کرتی۔ ایک بزرگ عورت نے ایک دن کہا، یہ بیٹی تو فرشتہ ہے، اگر یہ ہماری ہوتی تو ہم اس سے پالکوں پر بیٹھتے ہیں۔ لیکن گوری کی قسمت میں دکھ لکھے۔ ایک دن رگھوناتھ شہر گیا اپنے کام سے۔ اس کے لوٹنے میں 3-4 مانے لگنے والے۔ جیسے ہی وہ گیا، کملا نے گوری پر ظلم بڑھا دیا۔ اب گوری کو سب سے رات تک بینا رکھے کام کرنا پڑتا ہے۔ اگر کبھی ایک کام میں چھوٹی سی غلطی ہو جاتی تو کملا استعمال مار دیتی، کبھی اسے بھولا رکھ دیتی، کبھی دھوپ میں خدا کرتی۔ ایک دن جب گوری نے روٹی تھوڑی سی جلا دی تو کملا نے غصے کر کے اسے ہاتھ جلا دیا۔ بیچاری گوری چلی مگر اسے چپ چاپ درد سے لیا۔ رات کو جب سب تو گئے تو اسے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے دعا کی، اللہ مجھے ہمت دے، میں ٹوٹنا نہیں چاہتا۔ ایک شام گوری جنگل کے پاس لکریان جمع کر رہی تھی۔ اسے دیکھا ایک بہت بدھی عورت ایک پیڑ کے نیچے بیٹھی ہے۔ ہماری عورت کا چہرہ روشنی سے چمک رہا تھا۔ اس نے گوری سے کہا، بیٹی تو دکھی ہے نا، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم سب ظلم سے رہی ہے مگر تیرے دل میں نفرت نہیں ہے، یہ تیری سب سے بڑی طاقت ہے۔ گوری حیران ہو گئی اور بولی، میں کیا کروں ماں جی، میں اکیلی ہوں، کوئی میرا درد نہیں سمجھتا۔ بزرگ عورت مشکوری، بیٹی ایک دن تجھے تیری نیکیت کا پھل ملے گا، تمہیں سب عزت دیں گے، تو صرف صبر کرو اور اپنا ایمان مظلوم رکھو۔ اتنا کہ کر وہ عورت غائب ہو گئی جیسی ہوا میں اودے گئی ہو۔ گوری کو لگا یہ شادی کوئی روحانی مدد تھی جو اللہ نے بھیجی تھی۔ ہمارے دن کے بعد اسے دل میں ایک نئی امید جاگ گئی۔ دن بیتتی گئے، گاؤں والے گوری کی معصومیت اور مانت دیکھ کر استعمال پیار کرنے لگے۔ اگر وہ بازار جاتی تو لاگ استعمال مفت میں پھل سبزی دے دیتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی لڑکی نے ایک دن کہا، گوری دیدی اب ہماری ہیرو ہو، اب اتنی مانت کرتی ہو اور کبھی شکار نہیں کرتی۔ یہ سن کر گوری کے دل میں تھوڑی تسلی آئی۔ اسے سوچ کے شادی دنیا پوری نہیں ہے، کچھ لوگ اچھے بھی ہیں جو اسے دکھ سمجھتے ہیں، مگر کملا کو یہ سب پسند نہیں آیا۔ ساچ گاؤں والے اگر ہے لڑکی سے پیار کرنے لگے تو کل کو یہ میرے بچپن سے زیادہ عزت والی بن جائے گی، مجھے ایسا اور ذل کرنا ہوگا۔ کملا نے ایک دن گوری سے کہا، کل میلہ ہے گاؤں میں، سب لوگ جائیں گے مگر تم نہیں جائے گی، تم گھر پر بیٹھ کر کام کرو گی۔ بیچاری گوری کا دل بہت اداس ہو گیا۔ ساچ میں بھی تو ایک انسان ہوں، مجھے بھی خوشی کا حق ہے۔
लेकिन मेरी किस्मत में शादी खुशी नहीं। जब मेला हुआ तो गांव के सब लोग नाच गए, खेल काड़ गए, मगर गोरी घर पर अकेली बैठी रो रही थी। उसे अपनी माँ की याद में आंसू बहाए। हमें वक्त की दुआ की, आ अल्लाह मेरी जिंदगी बदल दे, मैं भी इंसानों की तरह खुश रहना चाहता हूं। तब गांव का एक बुजुर्ग पंडित उसे घर के पास आया। उसने गोरी को रोते देखा और पूछा, बेटी तुम क्यों रो रही है? गोरी ने अपनी कहानी सुनाई। पंडित ने आंसू पूछते हुए कहा, बेटी याद रखना, जुल्म जीदे देर नहीं टिकट। सच और नेक नियत हमेशा जीतते हैं। रघुनाथ का काम खत्म हुआ और वो घर लौट आया। इसे देखा कि गोरी बहुत कामजोर हो गई है। गोरी, बेटी क्या हुआ तुझे? तो इतनी कामजोर क्यों लगा रहा है? गोरी चुप रही, इसे कुछ नहीं कहना। मगर गांव के लोगों ने रघुनाथ को सब सच बता दिया कि कमला किसे जुल्म करती है। रघुनाथ बहुत गुस्से हुआ। उसने कमला को बुलाया और कहा, शर्म कर कमला, एक छोटी लड़की पर इतना जुल्म करती हो। गोरी मेरी बेटी है, अगर तुम उससे फिर दुख दिया तो मैं तुम्हारे घर से निकल दूंगा। कमला डर गई। इसने जाहिरी तौर पर मुआफी मांग ली, मगर उसे दिल में अब भी जलती थी नफरत। गोरी ने अपने पेट को कुछ नहीं कहा, सिर्फ ये बोला, बाबा माँ को मुआफ कर दीजिए, शायद उन्हें समझ आ जाए। रघुनाथ ने आंसू पूछ लिया और गोरी के सर पर हाथ रखा। नाजरीन, अगर आपको कहानी का ये पहला हिस्सा पसंद आया हो तो बरा करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हमें मजीद ऐसी सबक आमोज कहानियां लाने का हौसला मिले।